السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عبدالواجد صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، آپ سے راضی ہو جائے۔ یہ جو اس وقت اپنے ملک کے حالات چل رہے ہیں، جو سیلاب کی شکل اور نہ تھمنے والی بارشیں، ہر طرف تباہی ہی تباہی کی خبریں سن سن کے دل بہت پریشان ہے، بہت اداس ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا جائے۔ حل تو اس کا یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے سامنے جھک جائے، توبہ طائب ہو جائے، لیکن اب کیا کریں، دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، سب تک رسائی بھی نہیں ہے۔ تو ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ ایک مخصوص طبقہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری امت کی طرف سے معافی مانگے تو بھی معافی کی شکل ممکن ہے۔ تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمارے اکابر کا ایک مجرب عمل رہا ہے 1.25 دفعہ آیت کریمہ کا ختم کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 1.25 دفعہ اس کو ختم کیا جائے تو اس سے بڑی بڑی مصائب اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اس آیت کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کلمے کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ہے جو یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، جس کلمے کے ذریعے سے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کو علماء نے اسم اعظم بھی کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا، تو امت کو بھی اللہ اس مصیبت سے نکال دے۔ اس نیت سے اگر ہم ساری امت کی نیت کر کے اگر یہ پڑھیں تو یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم جو اپنے تعلق والے علماء کرام اور مفتیان کرام اور مساجد کے ائمہ اور تعلق والے ساتھی ہیں، اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، مدارس میں اگر یہ 1.25 دفعہ ختم کر لیں تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اس میں ایک تسبیح پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، 100 دفعہ پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں۔ اگر پڑھنے والے 125 ہوں تو 50 منٹ، پون گھنٹے میں 1.25 دفعہ ہو سکتا ہے۔ گھر میں چونکہ افراد کم ہوتے ہیں تو بے شک 1.25 دفعہ ایک دن میں اگر کرنا مشکل ہو تو کوئی حرج نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکمل کریں، اور یہ مکمل نہ بھی ہو تو بھی جتنی تعداد ممکن ہو سکے کر لیں۔ تو اس طرح سے اگر اپنے تعلق والے علماء کرام، مفتیان کرام ہیں، تیرہ میں ہیں، پشاور میں ہیں، اور آس پاس کہیں جہاں کہیں اپنے تعلق والے ساتھی ائمہ، علماء، مفتیان کرام ہیں، اگر ان سب کو اس کی درخواست کر لیں کہ اگر ہم سارے مل کے امت کی اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ سے دور کروا سکتے ہیں تو ہمیں پھر اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس کی اگر کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنا دے امت کی اس مصیبت کے دور ہونے کا، پریشانی کے ختم ہونے کا۔ السلام علیکم۔